نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، خانقاہ قلندر شہباز کی طرف سے مجھ حقیر محمد فروخ جاوید السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم رمل کی اس سلسلے کی ایک ویڈیو لے کے کافی دن کے بعد میں حاضر خدمت ہوں آپ دوستوں کے لیے، کیونکہ پچھلے ایک مہینے سے تقریباً میں سفر میں تھا، کبھی کہیں بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں دیکھنے ہوتے ہیں سلسلے کے، لوگوں کے، عوام کے، علاج معالجے کے۔ تو آج کافی دن کے بعد، بڑی معذرت کے ساتھ کافی دن کے بعد علم رمل کی اور آپ لوگوں کے بہت زیادہ اصرار کے اوپر علم رمل کی یہ ویڈیو لے کے میں آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج کی ویڈیو ہے اس شکل کے بارے میں۔ علم رمل کی شکل نمبر 9 ہے۔ منصوبات بتاتا جاؤں۔ برج اس کا دلو ہے، ستارہ زحل، کیونکہ ستارہ زحل یہ نحس ہے، بہت زیادہ نحس ہے، نحس اکبر۔ شکل یہ منقلب ہے، آپ کو بتایا تھا کہ جس کا یہ مقام زندہ ہو اور یہ مردہ ہو وہ خارج ہے، جس کا یہ زندہ اور یہ مردہ ہو وہ داخل ہے، اور جس کی یہ دونوں زندہ ہو وہ منقلب یعنی انقلابی ہے، اور جس کے یہ دونوں ہی مردہ ہوں وہ ثابت ہے۔ یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ایک منقلب انقلابی شکل ہے، اس میں حل چل رہتی ہے۔ عنصر اس کا خاک ہے، یعنی کہ خاک کی شکل ہے۔ سمت اس کی جنوب ہے، دیکھتے چلیے گا دوستو۔ شعبان کے مہینے سے منسوب ہے، شعبان کے مہینے سے منسوب ہے یہ شکل۔ ضعیف العمر ہے، اب یہ زندہ حالت میں موجود ہے۔ جو اس کے خواص ہیں وہ آپ دوستوں کی میں خدمت کے اندر یہ میں چیزیں رکھ رہا ہوں، اور اس کی منصوبات میں ایک چیز آتی ہے وہ جو ہے فربا جسم، یعنی کہ موٹا جسم، بہت تندرست موٹا جسم، اور بڑے بڑے پاؤں آتی ہیں، اور اس میں ناک موٹا اور ہونٹ بڑے بڑے ہونٹ آئیں گے، زول نحس ہے یہ بالکل۔ اور عطر اور خوشبو جات اس کی تیز اور ناک کو چبھنے والی جو خوشبوئیں ہیں وہ مقصد اس کے ساتھ منسوب کی جاتی ہیں۔ اچھا، پتھر اس میں اگر دیکھا جائے تو وہ سنگ مردار اس کا پتھر ہے۔ اب سنگ مردار اگر اس کا پتھر ہے تو اس میں بہت ساری اور بھی چیزیں آ جائیں گی، لیکن میں یہاں پہ بہت اچھا حدید بھی اس کے زمرے میں آئے گا، جو کہ حدید بھی اسی کے اس شکل میں اگر آئے کوئی آپ کا آئے چیز تو اس میں آپ لازمی سی بات ہے کہ آپ کو حدید کی تسبیح کے اوپر عملیات کرنے چاہیے۔ تیسرا چیز یہ ہے، پیشہ اس کا کمہار ہے۔ عملیات میں یہ پسندیدہ قبرستان کے اعمال ہیں، اس کے قبرستان کے جو اعمال ہیں ان کے لیے پسندیدہ ترین شکل ہے جاتی ہے یہ۔ اب زحل ہے تو دن اس کا ہفتہ ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جانور اس کے خرگوش، لومڑی اور اس طرح کے مطلب چیزیں ہی موجود ہیں۔ اچھا، صدقات اس کے کالی ماش آپ لگا لیں، کالی مرچ، کالا کپڑا، یہ اس کے صدقات آ جائیں گے۔ اس کی بیماریوں میں جنسیات کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ بیماریوں کے اندر جنسیات کے علاوہ اس
کے مقصد ہے کہ جسم کے پوشیدہ حصوں کی بات ہو سکتی ہے کہ ان بیماریوں میں بندہ ملوث ہو سکتا ہے۔ ایک منٹ ویڈیو کو 1 منٹ کے لیے میں روکوں گا۔ لو کاکے وہ لے لو گتا یہ لو میرا بھائی۔ چلو کچھ معاملات تھے، کچھ 1-2 بچے جن کے ساتھ مصروفیت تھوڑی سی اس وقت چل رہی ہے، اس مصروفیت کے درمیان میں سے وقت نکال کے ویڈیو دے رہا ہوں۔ اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جنرل جو سوالات ہوتے ہیں کہ جنرل ذائچے کے کس گھر کے اندر یہ آئے تو اس کا کیا حکم ہوتا ہے۔ ایک جنرل ویسے تو احکامات اور خانوں کے مطابق میں حکم لگانے کے آگے ذائچے جو بتاؤں گا اس میں بہت ساری تفصیلات بتاؤں گا۔ اگر یہ آپ کے ذائچے کے پہلے خانے میں آتی ہے تالے کی نحوست ہے، اور یہ بہت زیادہ نحوست کے لیے لے جائے گا، انسان کا ایسی کی تیسی کر دے گا۔ اگر یہ سارستی بھی یہیں سے شو ہو جاتی ہے، لیکن وہ نجوم کے کھاتے میں جاتی ہے۔ جب علم نجوم کے اوپر بات کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم چلیں گے۔ نمبر 2، خرید و فروخت اور مال میں انقلاب ہو سکتا ہے، یعنی آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، نفع بھی ہو سکتا ہے۔ نقصان کے چانسز کچھ تھوڑے سے اس میں زیادہ ہو جاتے ہیں، تو اس میں بہتر یہ کہ احتیاط کی جائے۔ نمبر 3، عزیز و اقارب، سوری میں سپیڈ میں لکھ رہا ہوں، میری ہینڈ رائٹنگ عزیز و اقارب، دوستوں اور بہن بھائیوں سے یہ کراس لگا دیا، تعلقات کی خرابی کا اندیشہ بہت زیادہ ہے۔ جب اگر آپ کے خاندان یہ تیسرے گھر میں آ جاتی ہے نا تو یہ چانس اس کا بہت زیادہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے چوتھے میں اب ہم چلتے ہیں۔ اگر ہمارے چوتھے میں یہ 4 چیز آتی ہے تو اس کے میں کیا ہمارے چیز چوتھا، کیونکہ بیت الارض ہے، بیٹا یہ نہیں کریں آپ، یہ چیزیں نہیں چھیڑیں۔ چوتھا کیونکہ بیت الارض ہے تو آپ کے مکان کے اندر مال و زر ہے موجود، یا نیچے کوئی روحانی چیز موجود ہے، کچھ نہ کچھ موجود لازمی ہے۔ اب ہم اس کے 5ویں خانے کے اندر چلتے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا اس سائڈ پہ آ جاتے ہیں۔ ابھی 5ویں گھر کے اگر آپ کے اندر یہ آ جاتی ہے تو اولاد، اگر کسی کا حمل ہو رہا ہے تو وہ حمل ضائع ہو جائے گا، حمل ہوگا ضائع ہو جائے گا، حمل ہوگا ضائع ہو جائے گا۔ اور اگر اولاد ہے تو اولاد سے اس کے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ آپ کی جو معشوقہ ہے یا جس سے آپ کا ناجائز تعلق ہے، اگر تو فیمیل ہے تو اس کو حمل ہونے کا چانس ہے، یا اس تبدیلی ہوگی، اس سے رنج کا، اس کے دکھ کے آپ کو علامتیں ہیں۔ اصل میں یہاں پر روکوں گا، یہ چیزیں بتانے کا مقصد یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی پیش گوئیاں کرتے ہیں، یا میں کیونکہ علم کی بات کر رہا ہوں اس لیے میں اس کے اوپر بات کر کے لے گیا کہ آپ کی مطلب ہے کہ میں ناجائز رشتے کے اوپر چیز لے گیا، لیکن مقصد یہ ہے کہ ہمارا اس طرح کے معاملات میں کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یہ علمی بات ہو رہی ہے اس لیے میں یہ لفظ استعمال کر گیا۔ میں بڑی معذرت چاہوں گا، جو ہماری بہنیں بیٹیاں یہ چیزیں دیکھ رہی ہیں اس سے میں بڑی معذرت چاہوں گا، لیکن کیونکہ علمی بات ہو رہی ہے تو بیٹا یہاں پہ بات کرنی لازم ہو جاتی ہے۔ چھٹے میں آ گیا تو مرض زحمت بن کے آپ کے اوپر مسلط ہو جائے گا، کبھی آپ ٹھیک ہو جائیں گے، کبھی آپ بیمار ہو جائیں گے، کبھی ٹھیک ہو جائیں گے، کبھی بیمار ہو جائیں گے، لیکن یہ معاملہ آپ کا بیماری آپ کی یہاں سے جان چھوڑنی بہت مشکل ہے۔ 7ویں گھر کے اندر اگر آپ کی یہ آ جاتی، دیکھو گھروں کے اپنے خواص ہیں، اب گھروں کے منصوبات ہم دیکھیں گے۔ یہ غیب کا خانہ ہے، اس سے چوری کا حال معلوم ہوگا، اب دیکھ لیجئے گا، اور غیبی طور پر مشکلات کا سامنا ہوگا۔ 8ویں گھر کے اندر چلتے ابھی ہم، چوری شدہ جو مال ہے وہ ملے گا آپ کو، چوری شدہ مال واپس آئے گا، چوری شدہ چیز کی واپسی کی دلیل ہے جی یہ۔ اب ہم 9ویں گھر کی طرف چلتے ہیں بھائی، ویڈیو آج چھوٹی بنا رہا ہوں، کوشش یہ ہے کہ جلدی سے جلدی اس کو میں ختم کروں ویڈیو کو، کیونکہ کچھ دوست کہتے ہیں کہ ویڈیو چھوٹی بنائیں، ہمارے پاس MBs کم ہوتے ہیں۔ تو دوستو آپ لوگ ان لوگوں کا حق نہ کھائیں جو سچے طالب ہیں،
اب 9ویں گھر میں آ جائے خواب میں ڈر خوف آئے گا، اور یا پھر اس میں خواب میں انسان الہامات تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن آنے والے وقت کو دیکھنے کی دلیل ہوتی ہے یہ۔ اور سفر خوشگوار ہوگا۔ 10ویں کی طرف چلتے ہیں بھائی۔ اگر یہ 10ویں گھر میں آ جائے تو اس کے اوپر تھوڑی سی مطلب ہے کہ توجہ کرنے والی بات ہے۔ 10واں گھر ہے آپ کی والدہ کا، والدہ سے، بزرگوں سے اور ملازمین سے آپ کو فائدہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ والدہ، بزرگ، رشتے اور ملازمین سے فائدہ ہونے کا اندیشہ ہے میرے بھائی۔ یہ وہ چیزیں بتا رہا ہوں، ایک دو چیزیں بتاتا جا رہا ہوں۔ اب ہر چیز تو بتانی ممکن نہیں کہ اس خانے میں آ جاؤ تو اس کے اوپر یہ حکم لگیں گے، کیونکہ ہر چیز اس لیے نہیں بتائی جا سکتی کہ آپ کو آپ کا تجربہ سکھائے گا۔ میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں میرے بھائی جو میرے ذہن میں ہے۔ ہر بندے کے ذہن میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ 11 میں یہ خانے میں آ جائے گی تو آپ کو دوستوں سے نقصان کا اندیشہ ہے، دوست آپ کا نقصان کر سکتے ہیں، اور گمشدہ جو چیز ہے وہ مل سکتی ہے۔ گمشدہ لاسٹ چیز جو ہے وہ مل سکتی ہے، جو آپ لوز کر چکے ہیں وہ چیز واپس آ سکتی ہیں۔ 12واں اور آخری گھر، اگر اس گھر کے اندر یہ آ جاتی قید، کیونکہ یہ قید کا گھر ہے، قید سے رنج ہے، یعنی کہ قید کے اندر اگر کوئی بندہ چلا گیا تو اس کو باہر آنا ممکن نہیں، کبھی اس کے اوپر کیس ہوگا اور کبھی مطلب وہ چھوٹ جائے گا، کبھی ضمانت ہو جائے گی، کبھی کینسل ہو جائے گی، اور دشمنوں سے تکلیف پہنچے گی میرے بھائی۔ آج کی یہ ویڈیو شکل نمبر 9 کے بارے میں تھی، بہت زیادہ تفصیلاً بتانے کی کوشش کی، تاہم جس دوست کو سمجھ نہ آئے مجھے واٹس ایپ کر لے۔ باقی میرا مولا رب کریم آپ لوگوں کو سمجھانے پہ قادر ہے، آپ لوگوں کو اللہ ہی سکھانے پہ قادر ہے۔ میری تو وہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر کسی کو بتایا جائے۔ یہ میرا فون نمبر ہے۔ دوسری میں یہ ایک اور چیز آپ دوستوں سے بات کرنی چاہوں گا میرے بھائی، میرے دوست کے بہت سارے مشورے آ رہے ہیں کہ رمل کے اوپر آپ ایک کتاب لکھیں۔ اب آپ دوست کمنٹ کے اندر مجھے لکھیں کہ میں لکھوں یا نہ لکھوں، یا کیا اس کے اوپر کیا جائے۔ اگر وہ دوست کہتے ہیں کہ آپ کتاب لکھیں، رمل کے اوپر آپ کتاب لکھیں یا اپنے کوئی نوٹس جاری کریں، تو میں یہ بات کرنی چاہوں گا، اگر میں اپنے کوئی چیز اس طرح کی بنا دیتا ہوں یا اس طرح کی سامنے رکھتا ہوں تو اب آپ دوستوں کا اس میں کیا ارادہ ہے، کتنا مطلب میں اس کے اوپر کام کروں اس لحاظ سے۔ اور یہاں پہ میں ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔